جو بھی کوئی کٹا کھولتا ہے وہ کہتا ہے چلو انہوں نے مجھے رافضی کہا، چونکہ میں علی علی کرتا ہوں۔ تو امام شافعی نے کہا تھا، ان پر بھی الزام لگا تھا، اور انہوں نے کہا تھا محبت اہل بیت رافضی ہونا ہے تو میں بھی رافضی ہوں، لہذا میں بھی رافضی ہوں۔ پوری تفضیلی کمپنی کو، عبد القادر شاہ، طاہر القادری، سب کو میری طرف سے وارننگ ہے، اس کا جواب دو مجھے کہ تم نے قوم کو گمراہ کیا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں بھی رافضی ہوں۔ پھر امام شافعی نے تو نہیں کہا میں رافضی ہوں، انہوں نے تو کہا اگر ایسا ہوتا، لیکن ویسا نہیں ہے، لہذا وہ رافضی نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی کی محبت رفض ہے، نہیں، وہ محبت ہو تو بندہ سنی بنتا ہے۔ تو ہماری ترجمانی مجدد صاحب صدیوں پہلے کر گئے ہیں کہ جب کوئی رافضی بنتا ہے تو محبت اہل بیت کی وجہ سے نہیں بنتا، بلکہ بغض صحابہ کی وجہ سے بنتا۔ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رفض، بغض صحابہ رفض ہے۔ یہ ایک شیعہ لکھ رہا ہے کہ ہم ویسے رافضی نہیں ہیں، چونکہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے۔ تو ہو بہو 100% یہی جملہ آج ان سب کی زبانوں پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج
جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رفض نہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور عقائد اہل سنت کو سمجھنے اور اس پر آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر ہمارے 20 خطابات ہو چکے ہیں، ان میں محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بہت سے خطابات موجود ہیں۔ آج کا خطبہ بھی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ عصر حاضر میں جن جملوں کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت پہ عقائد پہ حملہ کیا جا رہا ہے، یا جو بیانیہ اہل سنت و جماعت پہ مسلط کیا جا رہا ہے، اس سازش کو سمجھنے اور اس کو پھر رد کرنے کے لیے آج کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ روافض نے یعنی شیعوں نے صدیوں پہلے یہ شوشہ چھوڑا تھا اہل سنت کے خلاف کہ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار کرے لوگ اس کو رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے یہ منوانا چاہا کہ ہم ویسے تو رافضی نہیں ہیں، لیکن ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی وجہ سے رافضی کہا جاتا ہے، تو گویا کہ پھر رفض محبت اہل بیت کا نام ہے، رفض محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ یہ ان لوگوں نے صدیوں پہلے ایک نعرہ گھڑا جو ان کی کتابوں میں درجنوں کتابوں میں موجود ہے۔ چلتے چلتے یہ نعرہ پھر آج اہل سنت میں سرایت کر چکا ہے۔ یعنی آج ہم جس بندے کو روکتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، وہ بعض صحابہ کے بارے میں بغض کا مریض ہے، وہ اصول اہل سنت سے بغاوت کرتا ہے، تو اس بنیاد پر جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم رافضی بن گئے ہو یا رفض کی طرف جا رہے ہو یا تم میں رفض آ رہا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے چونکہ میں محبت علی رکھتا ہوں اس لیے مجھے انہوں نے رافضی کہنا شروع کر دیا۔ یعنی جس جرم کی بنیاد پہ ہم نے اسے رافضی کہا کہ بن گئے ہو یا بن رہے ہو، تو اس نے اس جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے، جرم تھا بغض صحابہ، جرم تھا صحابہ پہ طعن کرنا، جرم تھا اصول اہل سنت سے بغاوت کرنا، اس جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہی جملہ اس نے بولا جو صدیوں پہلے روافض نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بولا تھا۔ یعنی روافض کو روافض اس لیے کہا گیا کہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر طعن کرتے تھے۔ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انہیں روافض نہیں کہا گیا، انہیں صحابہ پر تنقید کرنے کی وجہ سے یا گالیاں دینے کی وجہ سے روافض کہا گیا۔ تو انہوں نے اس کو موڑ کر یوں بنایا کہ چونکہ ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں اور ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں تو لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، تو پھر ان کا پیار رفض ہے، جبکہ رفض مولا علی کا پیار نہیں تھا، رفض تو صحابہ پہ طعن تھا۔ تو انہوں نے اس طعن پہ پردہ ڈالنے کے لیے آگے سے یہ جملہ استعمال کیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یا یہ کہ جو جتنا بھی پردہ ڈالا ہے بالآخر چوری پکڑی جاتی ہے۔ آج ہم نے جب یہ نعرہ بلند کیا کہ یہ لوگ رفض کی بولی بول رہے ہیں، تو یہ مانتے نہیں کہ ہم رفض کی بولی بول رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع خود انہی کی زبانوں سے اس بات کا ان سے اعتراف کروانا ہے کہ جو صدیوں پہلے روافض نے طعن صحابہ والے جرم کو چھپانے کے لیے جملہ بولا تھا، وہی تم آج بول رہے ہو۔ بار بار اپنی تقریروں کے اندر یہ جتنا رفضدہ ٹولہ ہے، جسے سمجھانے کی کوشش کرو
تو وہ کہے گا چونکہ ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں اس لیے ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے، چونکہ ہم محبت اہل بیت والے اس لیے ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے۔ اس میں دو جرم ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ جرم کہ جو محبت علی والے نہیں تھے ان کو اس جملے سے سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ واقعی شیعہ پھر محبت علی والے ہیں، چونکہ محبت علی والوں کو روافض کہا جاتا ہے یا شیعہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے یہ کہ سنی پھر محبت اہل بیت والا نہیں ہوتا، محبت اہل بیت والے تو رافضی ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی جملے سے کئی حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی بگڑے ہوئے خطیب ہیں یا بگڑے ہوئے پیر ہیں یا جو بھی تفضیلی یا رفض زدہ ہیں ان کا یہی ہے۔ اور پھر اس پر پھر آگے جا کر ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر پیش کرتے ہیں، لو کان رفدن حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی، اس کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ تاکہ اس حقیقت کو اچھی طرح بیان کیا جائے۔ یہ جو جملہ لکھا ہے یہ جملہ پھر آج سے صدیوں پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر روافض کے رد میں یہ جملہ بولا اور پھر اس پر دلائل دیے۔ مکتوبات شریف صفحہ نمبر 76 ہے، دفتر دوم، حصہ ششم، مکتوبات امام ربانی۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ محبت امیر رفض نیست، محبت امیر، امیر جو ہے لفظ جہاں بھی مکتوبات شریف میں بولا جاتا ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ محبت امیر رفض نیست، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رفض نہیں ہے، جو آج یہ سارے تفضیلی بول رہے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات چھوڑ گئے ہو، اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑی، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ چھوڑ گئے ہو کہ یہ مجدد صاحب نے صدیوں پہلے جس بیانیے کا رد کیا تھا کہ وہ رافضیوں کا بیانیہ ہے، تم اس بیانیے پہ قائم ہو اور ہم مجدد صاحب کے بیانیے پہ قائم ہیں۔ اس واسطے ہمارے اندر یہ جرأت ہے کہ ہم یہ پڑھ کے سنائیں اور بار بار سنا رہے ہیں، اور یہ دوسرے ٹولے کا کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا لیڈر ہو، جو بھی ہو، وہ یہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کا وہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت علی رفض ہے، اور مجدد صاحب کہتے ہیں محبت علی رفض نہیں ہے۔ محبت علی کیا ہے؟ مجدد صاحب نے 75 صفحے پہ یہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے۔ اب دیکھو کیسے ان لوگوں نے اپنوں نے کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنایا، کہ محبت اہل بیت کی سند اپنے ہاتھوں سے روافض کو دے رہے ہیں اور رافضی ہونے کو محبت اہل بیت کا شعار بنا رہے ہیں کہ رافضی ہونا محب اہل بیت ہونا ہے۔ یعنی کتنا بڑا حملہ ہے پوری سنیت پر کہ صدیوں سے لے کر آج تک یہ ہے کہ محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد۔ مجدد صاحب کہتے ہیں جو محب علی نہیں وہ سنی نہیں، کہ محبت علی سنیت کی علامت ہے، سنیت کی شرط ہے، شرط تسنن آمد۔ وآں کہ این محبت نہ دارت اہل سنت و جماعت خارج گشت، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں رکھتا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ خارجی نام یافت، اس کا نام پھر سنی نہیں ہوتا، اس کا نام خارجی ہوتا ہے۔ تو محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی شرط ہے؟ سنی ہونے کی۔ تو حب علی رفض نہیں ہے، حب علی تو سنیت ہے، حب علی سنی ہونا ہے۔ رفض کیا ہے؟ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ
تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است، محبت امیر رفض نیست۔ تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است، کہ یہ غلط بات ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی کی محبت رفض ہے۔ نہیں، وہ محبت ہو تو بندہ سنی بنتا ہے، وہ محبت رفض نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کسی کو رافضی نہیں کہتے کہ چونکہ مولا علی سے پیار کرتا ہے لہذا رافضی ہے۔ کار نہیں، مولا علی سے پیار کرتا لہذا سنی ہے۔ مولا علی سے جو پیار کرے، اس پیار کی بنیاد پر کسی کو رافضی نہیں کہا جاتا۔ رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است، جو تینوں خلفاء حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو تبری کرے، برات بیزاری کا اظہار، یا ان کو گالیاں دے، ان پہ تنقید کرے، وہ رافضی ہوتا ہے۔ و بیزاری از اصحاب کرام مذموم و ملام، تو کسی بھی صحابی سے جو بیزاری کا اظہار کرتا ہے تو اس پہ ملامت کی جاتی ہے، بیزاری کا اظہار کرنے والے پر۔ تو یہ ہے بہت بڑی سازش، جس سازش کا حصہ ہمارے آج کتنے لوگ بن گئے ہیں کہ جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، تمہارا یہ قول صحابہ کی عدالت کے خلاف ہے، تمہارا یہ قول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے خلاف ہے، تو وہ آگے سے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کہتے ہیں چونکہ ہم محبت اہل بیت کرتے ہیں لہذا ہمیں رافضی کہا جا رہا ہے۔ تو مجدد صاحب نے کہا کہ محبت علی کی وجہ سے کوئی بندہ رافضی نہیں بنتا، محبت علی برحق ہے اور سنی ہونے کی علامت ہے۔ ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ اس محبت سے مراد کیا ہے، اور ساتھ یہ واضح فرما دیا کہ رافضی بندہ حب علی کی بنیاد پہ نہیں بنتا، بلکہ خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دے یا تان کرے یا کسی بھی صحابی پہ تان کرے تو پھر وہ رافضی بنتا ہے۔ تو شروع سے صدیوں سے دور صحابہ سے جو رافضی بنے اس وقت سے لے کر آج تک ان کا یہ ٹریک ہے کہ وہ اپنے آپ کو رافضی اس لیے شو کرتے ہیں کہ وہ محب علی ہیں، اور آج اس ٹریک پہ اہل سنت کے بڑے پیر اور کئی لیڈر چلے گئے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ الزام لگ گیا ہے کہ ہم رافضی ہیں۔ لگا کیوں ہے؟ کہ ہم علی علی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت والے ہیں، اس لیے ہمیں فلاں طبقے نے رافضی کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہماری ترجمانی مجدد صاحب صدیوں پہلے کر گئے ہیں کہ جب کوئی رافضی بنتا ہے تو محبت اہل بیت کی وجہ سے نہیں بنتا بلکہ بغض صحابہ کی وجہ سے بنتا۔ اور آج بھی جو بنے ہیں وہ اپنی غلطی مانیں اور توبہ کریں اور واپس آئیں، نہ کہ غلطی کو چھپائیں۔ ان سے بغض صحابہ کا صدور ہوا، کئی صحابہ کے ایمان کی انہوں نے نفی کی، کئی صحابہ کو انہوں نے گالیاں دیں، کئی صحابہ پر انہوں نے تان کیا، اور کئی صحابہ کے بارے میں جو 14 صدیوں میں اصول میں عقیدہ تھا مسلمانوں کا اس میں انہوں نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو اس بنیاد پر شیعہ کا بیانیہ ان کے ہاں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں شیعوں سے نہ ملاؤ، کیوں ملاتے ہو؟ تو مجدد صاحب کا صدیوں پہلے بیان کردہ جو اصول ہے اس کے مطابق یہ لوگ شیعوں والا بیانیہ رکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے گھڑا تھا اور پھر اپنے جرائم چھپانے کے لیے اس کو پھیلایا تھا۔ یہ خطیب اور یہ وہ مولوی اور وہ پیر اسی کو لے کر آج بھی چل رہے ہیں۔ لہذا یہ اصول خواہ ہم اصول فقہ پڑھائیں یا تخصص کرائیں یا درس نظامی والوں کو یا عام مسلمانوں کو، یہ جملہ فرض ہے یاد کر لینا کہ محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفض نہیں، محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفض نہیں، بغض صحابہ رفض ہے۔ اس محبت کی بنیاد پہ ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا رافضی ہونے کا کہ چونکہ یہ محبت زیادہ کرتا ہے لہذا رافضی ہے۔ یہ تہمت لگائی جا رہی ہے سنیوں پر جو شیعوں نے لگائی تھی صدیوں پہلے، اور مجدد صاحب جیسے بزرگوں نے اس کا جواب دیا تھا، اور آج سنی ہو کہ وہ شیعوں والی تہمت سنیوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفض، بغض صحابہ رفض ہے۔
بغض صحابہ، یعنی اصل میں رفض کیا ہے؟ بغض صحابہ. محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفض نہیں ہے. محبت علی کیا ہے؟ محبت علی شرط تسنن آمد، یعنی محبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ سنی ہونے کی شرط ہے. یہ ایک ایک جملہ لاکھوں کتابوں کے مقابل وزن رکھتا ہے، کیونکہ اس پر پورے مسلک کی بنیاد ہے. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، آگے اس کو معاشرے میں پھیلانا ہے. کیونکہ جو دوسرا جملہ اس کے پیچھے کی حکومتیں ہیں، ان کی ایڈ ہے، ان کا تقسیم کردہ فنڈ ہے، کہ جو ہر وقت یہ شور مچا رہے ہیں کہ چونکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہہ دیا جاتا ہے. تو اہل بیت سے محبت کی بنیاد پہ کسی کو رافضی نہیں کہا جاتا. اگر اہل بیت کی محبت رفض ہوتی تو پھر ایک سنی بھی رفض کا رد نہ کرتا، پھر رفض کا رد نہ کیا جاتا. یہ بھی بات مجدد صاحب نے لکھی ہے. آپ نے کہا کہ محبت حضرت امیر رفض نیست، تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است. اور دوسری طرف کہا کہ محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ سنی ہونے کی شرط ہے، اور جو یہ محبت نہیں رکھتا وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کا نام سنی نہیں ہوتا بلکہ اس کا نام خارجی ہوتا ہے. اب تھوڑا سا یہ جو جملہ ہے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ایک ہے وہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو کہا بھی محبت علی جاتا ہے اور حقیقت میں ہوتی بھی محبت علی ہے. ایک وہ قسم ہے. اور ایک وہ قسم ہے کہ جس کا نام کچھ لوگوں نے محبت علی رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں عداوت علی ہے، حقیقت میں بغاوت از علی ہے، بغاوت از شریعت ہے، لیکن نام اس کا بھی محبت ہی رکھا گیا ہے. اور اس واردات کی خبر کہ ایسا ہوگا زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان نفی کا مثلا من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جھلک موجود ہے. احبت النصارى و ابغضت الیہود، ان سے نصارہ نے پیار کیا اور یہود نے بغض رکھا. یہود کا بغض مذموم تھا اور نصارہ کا پیار بھی مذموم تھا. یعنی کچھ بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض میں جہنمی بنے اور کچھ محبت میں جہنمی بنے. محبت میں کون بنے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانا جو رب نے بنایا نہیں تھا. محبت میں انہوں نے کہا ہمیں محبت ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے، ہم کسی کے فتوے نہیں مانتے، ہم کوئی حد نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، معاذ اللہ ہم نے ان کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے. تو یہ پیار میں اتنے بڑے کہ پیار ان کو جہنم لے گیا. اور دوسرے بغض میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی شان بھی نہ مانی، یہاں تک کہ یہود نے ان کی امی جان حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان پر بھی معاذ اللہ الزام لگا دیا، تو اس وجہ سے جہنم میں چلے گئے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ حدیث بیان کی اور خود اس پر پھر اگلا حصہ بطور نتیجہ بیان کیا. فرمایا اتنے لفظ تو میرے نبی علیہ السلام کے میرے بارے میں ہیں. آگے فرمایا یہلک فی اثنان، میرے بارے میں دو پارٹیاں ماری جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گے. ایک تو واضح بغض والی پارٹی، دوسری فرمایا مجھ سے پیار والی وہ پارٹی کہ جو شریعت کی حدیں کراس کر جائے گی، جو مجھے وہ مانے گی جو میں نہیں ہوں. تو میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ مارے جائیں گے، ایک بغض والے اور دوسرے محبت والے، لیکن محبت وہ کہ جو حقیقت میں بغاوت ہے شریعت سے، وہ محبت نہیں ہے. تو ہم نے محبت علی یا محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دو قسمیں نہیں بنائیں. یہ بھی آج بیانیہ ہے کہ حب علی کی ایک ہی قسم مانی جاتی ہے. بغض علی کی مذمت تو کی جا رہی ہے، اس سے بھی زیادہ کی جانی چاہیے جتنی کی جا رہی ہے، لیکن
جتنا بغض نقصان دیتا ہے اتنی ایک محبت بھی نقصان دیتی ہے، کہ بغض بھی جہنم لے جاتا ہے اور ایک قسم کی محبت بھی جہنم لے جاتی ہے حدیث کی روشنی میں اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان کی روشنی میں۔ وہ محبت کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریعت سے تصادم کر کے محبت کی جائے، شریعت کی حدیں پھلانگ کے محبت کی جائے، شریعت سے چھوڑ کر محبت، یعنی کبھی ان کو نبی کا درجہ، کبھی ان کو اللہ کا درجہ دینا معاذ اللہ، یا خلافت بلا فصل ان کے لیے ماننا، اس طرح کی چیزیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس چیز کی وضاحت کر دی کہ محبت علی مطلقاً جنت نہیں، وہ حب علی جنت ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے۔ جس کا نام بھی حب علی رکھ لے ضروری نہیں وہ صحیح بھی ہو، اب جو شریعت سے ہٹ کر ہے نام رکھنے والے تو اس کو محبت علی کہہ رہے ہیں، اور حدیث میں بھی اس کو لفظ محبت سے ہی تعبیر کیا گیا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کی ٹکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اتنا ہی جہنم کا راستہ ہے جتنا کہ بغض جہنم کا راستہ ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ کون اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ محبت علی بھی ایک طرح کی ایسی ہے کہ جو جہنم لے جاتی ہے، کوئی بھی اس کو بیان نہیں کر رہا الا ماشاء اللہ جن کو اب ہم جگا رہے ہیں کہ کرو۔ اب بیان نہ کریں تو رفض کا فائدہ ہے، چونکہ وہاں ایک ہی قسم ہے محبت کی، خواہ وہ مولا علی کو اللہ کہیں، خواہ وہ ان کو نبی کہیں، خواہ کہیں کہ نبوت حقیقت میں ان کی تھی اور فرشتہ بھول کے چلا گیا، خواہ کہیں کہ نبوت میں پارٹنرشپ ہے، یہ بھی باقاعدہ ان کا قول ہے کہ آدھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور آدھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یا اس کے علاوہ کتنے ان کی اقوال ہیں۔ اب وہ اس سب کو محبت کہتے ہیں اور سب کو جنت کا رستہ کہتے ہیں، ان کے ہاں تقسیم نہیں۔ تو اہل سنت میں اور ان میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق بھی آج ان تفضیلی لوگوں نے ختم کیا ہوا۔ کون ان میں سے بیان کرتا ہے کہ سنبھل کے محبت علی کرو، ایسا نہ ہو کہ محبت علی سے جہنم چلے جاؤ؟ کون ان سے بیان کرتا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا، ہمیں حوالے مت دو، ہم نے اپنے جو جیسے چاہنا ہے ہم نے پیار کرنا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے نہیں، شریعت سے پوچھ کے کرنا ہے۔ اور یہ دو قسمیں ہیں، یہ سرحدیں ہیں جو ان تفضیلیوں کی رفض سے ملی ہیں، تو آج یہ رافضی بن رہے ہیں کہ رافضی حب علی کی دو قسمیں نہیں بتاتا، سنی اس لیے بتاتا ہے کہ سنی کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہیں اور درجنوں کتابوں میں وہ حدیث ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ہر حب علی قبول نہیں، اور حقیقی حب علی وہ رفض نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو گھڑی ہوئی ہے وہ تو رفض ہی بنے گی، کہ جو علی کہیں علی اللہ ہے یا علی نبی ہے یا نبی سے اوپر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو محبت رفض ہی ہے۔ حقیقت میں جو محبت ہے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رفض، بولو رفض، حب علی رفض نہیں ہے، صحابہ کا بغض رفض ہے۔ اب یہ جو محبت کے لحاظ سے میں نے گفتگو کی، اس پر ویسے تو ہم پہلے پروگراموں میں مشکات شریف کی وہ حدیث اور دیگر ماخذ سے پیش کر چکے ہیں۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ المصنف فی الاحادیث والآثار، امام ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7، اس کے اندر سے یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں، اور باب ہے کتاب الفضائل، باب فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 70 ہے۔ یہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو ہمارا جو بیانیہ ہے اس کے مطابق ہے، ہمارے بزرگوں کا جو بیانیہ تھا اس کے مطابق ہے، اور آج سنیوں میں سے جو رافضی بنے ہیں وہ اس کے مقابل کھڑے ہیں، رافضیوں کی سائیڈ میں، جن کے نزدیک محبت علی سے بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہنم چلا جائے، ہر حال میں جنت میں ہی جانا ہے جیسی بھی ہو۔ تو مولا علی یہاں کیا فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ میں، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یحبنی قوم، لام تاکید کا ہے،
ضرور بھی ضرور مجھ سے ایک قوم پیار کرے گی. پوری قوم کتنا کرے گی, کتنا کرے گی, کتنا کرے گی؟ فرما حتی یدخل النار فی حبی, یہاں تک کہ میری محبت میں ہی جہنم میں داخل ہوں گے. حتی یدخل الجنہ نہیں ہے, حتی یدخل النار فی حبی, ضرور بھی ضرور وہ مجھ سے پیار کریں گے. ایک قوم, ہر محب کی بات نہیں کی کیونکہ سچی محبت والے تو جنت جائیں گے. ایک قوم مجھ سے پیار کرے گی اور وہ پیار کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے. حتیٰ استعمال کیا کہ پیار میں غلو آتا جائے گا, غلو آتا جائے گا, حتیٰ یہاں تک ان کا پیار اس نہج پہ پہنچے گا یدخل النار, وہ جہنم میں جائیں گے اور جب قدم رکھیں گے فی حبی, اس وقت بھی میری محبت میں ہی ہوں گے. جو محبت باعث جہنم بنی ہے, توبہ نہیں کریں گے وہ آخری دم تک, اسی میری محبت میں وہ جہنم میں جائیں گے. اور دوسری طرف فرمایا وَلَا يُبْغِضُنِي قَوْمٌ, ایک قوم اسے بغض رکھے گی. بغض بڑھتے بڑھتے ان کا اس درجے کا ہو جائے گا حَتَّى يَدْخُلُ النَّارَ فِي بُغْضِي, یہاں تک کہ وہ میرے بغض میں ہی میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ بات بالکل سچی ہے, بغض کی وجہ سے بھی دوزخ یقینی ہے. اور ایک طرح کی محبت, یہاں تو انہوں نے ذکر ہی صرف اس کا کیا, دوسری محبت کا یہاں ذکر نہیں کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یقیناً دوسری بھی تو ہے جو ہزاروں حدیثوں میں ہے, قرآن و سنت میں ہے, لیکن اس حدیث میں انہوں نے صرف نتیجہ دوزخ بیان کیا. ایک محبت کا نتیجہ, دوسرا بغض کا نتیجہ. تو یہ ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی محبت کی تقسیم کے قائل ہیں کہ میری محبت دو طرح کی ہے, ایک باعث جنت ہے اور دوسری باعث جہنم ہے. یہ انہوں نے حدیث سے اخذ کیا سبق اور پھر آگے بیان کیا. ایک محبت ماننا جیسی بھی ہو کہ کبھی بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت باعث جہنم نہیں ہو سکتی, جنت کی ہی باعث بنے گی, یہ روافض کا بیانیہ ہے. اور اس پر یہ ہمارے مسلک کے کچھ لوگ چلے گئے ہیں. دوسری ان کے منہ سے بیان ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ رافضی ناراض ہوں گے, پھر رافضی ان کو خارجی کہنا شروع کر دیں گے اگر وہ دوسری قسم بیان کریں. اس بنیاد پر یعنی یہ ہم نے بہت لمبے چوڑے ریسرچ کے سفر کے بعد یہ ساری چوریاں پکڑی ہیں کہ کہاں سے کب کیسے ہوا اور آج کس طرح کوئی مرئی طور پر یا غیر مرئی طور پر محسوس اور یا غیر محسوس طریقے سے رفظ کا سوداگر بن گیا ہے اور ان کی بولی بول رہا ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ تم ادھر چلے گئے ہو تو وہ ہمیں کوستے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہمیں نہ کوسو بلکہ قرآن و سنت پڑھو. یہ آج آ کے 15ویں صدی میں جلالی نے دو قسمیں نہیں بنائیں, یہ زبان رسالت نے بنائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی, یہ 14 صدیوں میں بیان ہوئی. ہاں ان کے بیان سے کمر ٹوٹتی ہے رفظ کی, اور ان کے بیان سے سنیت پروموٹ ہوتی ہے. اور یہ جو درمیان میں کمپنی آ گئی ہے, ان کی رشتہ داری اتنی رفظ سے ہے کہ یہ ان کی کمر توڑ نہیں سکتے, اور الٹا ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور ہمیں تان دیتے ہیں, اور انہیں پتہ نہیں کہ یہ تان پلٹ کے دربار رسالت تک جاتا. چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمائی نفی کا ما سلم من عیسیٰ, علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک ہے, کچھ لوگ ان کے پیار میں جہنم میں گئے تھے, کچھ تمہارے پیار میں بھی جہنم میں جائیں گے, اور کچھ ان کے بغض کی وجہ سے گئے, کچھ تمہارے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. یعنی 3 دھڑے بنیں گے, ایک جماعت جنتی ہوگی تمہاری وجہ سے, 2 دھڑے جہنمی ہوں گے. جو بغض نہیں کریں گے اور پیار سنت سے پوچھ کے, شریعت سے پوچھ کے کریں گے وہ جنتی ہیں, جو بغض کریں گے وہ جہنمی ہیں, اور جو پیار کریں گے مگر شریعت کی حدیں کراس کر جائیں گے
وہ بھی جہنمی ہیں، غیر شرعی پیار جس کو کہا جائے گا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ صورتحال ہے، تو علی تمہارے بارے میں بھی یہ ہوگی۔ جنت والا ایک ہی گروہ ہوگا جن کے سینے بغض سے خالی ہوں گے، تمہارے بغض سے، اور پیار وہ ہوگا جو شریعت کے مطابق ہے۔ جو بغض کریں گے وہ بھی جہنمی، اور جو پیار کریں گے مگر غیر شرعی پیار کریں گے تو وہ بھی جہنمی۔ تو یہ ہے قرآن و سنت کا دیا ہوا نظریہ کہ جو صدیوں میں اہل سنت نے بیان کیا، اور آج اس کا آدھا حصہ کچھ لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ بغض والا تو بیان کرتے ہیں بار بار، اگرچہ اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی اصول کے مطابق جیسے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقت کی علامت ہے، ایسے ہی بغض صدیق اکبر بھی منافقت کی علامت ہے، بلکہ کچھ محدثین نے اسے اس پر بھی مقدم کیا کہ مولا علی کے بغض کی وجہ سے جو منافقت ہے، اس سے پہلے وہ منافقت ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی وجہ سے ہے۔ اس کے حوالے پہلے ہم ایک موضوع میں دے چکے ہیں، اور پھر اسی میں انہوں نے کہا کہ جس طرح بغض علی بغض نبی ہے، ایسے بغض امیر معاویہ بھی بغض نبی ہے، اور بغض امیر معاویہ یا کسی صحابی سے بغض، اس پر بھی یہ بات شریعت میں مرتب ہے کہ وہ بھی منافقت ہے۔ تو یہ ساری، یعنی اس موضوع میں بھی یہ لوگ آج خیانت کر رہے ہیں اکابر کے مسلک میں، اور دوسری طرف آدھا جو ہے وہ بیان ہی نہیں کر رہے کہ ایسی محبت کہ جو شریعت سے متصادم ہو، وہ محبت جو ہے وہ ہرگز حب علی حقیقت میں نہیں کہ جنت لے جائے، بلکہ وہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو اس پر یہ صفحہ نمبر 506 جو جلد نمبر 7 ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس سے ہم نے پیش کیا۔ ہمارے بیانیہ کے خلاف یہ کوئی لوگ پیش کریں جس پر آج ہم ہیں، کل امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پرسوں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس سے پہلے داتا گنج بخش اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، تو ان کے پاس ہمارے اس نظریے کے خلاف کوئی ایک لائن بھی نہیں قرآن و سنت سے، اور جس جگہ آج یہ کھڑے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کیسے رافضی بن گئے، تو ہم یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ تم اس طرح بن گئے کہ روافض حب علی کی دو قسمیں نہیں مانتے، ایک مانتے ہیں اور ایک بیان کرتے ہیں۔ اور تم بتاؤ اپنے منہ سے، آج تک اپنی تقریروں میں اتنی تمہاری عمریں ہو گئی ہیں، ایک بھی جملہ دکھاؤ کہ تم نے یہ بات کی ہو جو ہم حدیث سے بیان کر رہے ہیں۔ تم نے حب علی کی دوسری قسم بیان نہیں کی، آدھا دین تم نے چھپایا ہے کہ دوسری قسم بیان کرنے سے رفض ڈوبتا ہے، اور تم ان کے سپانسر بنے ہوئے ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ حوالہ میں بطور خاص ان لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بلا وجہ رافضی بنا رہے ہیں، ہم تو رافضی نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم بنانا نہیں چاہتے، ہم تو تمہیں سنی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن تم اپنی اداؤں پہ غور کرو، کیوں تم نے آدھا دین چھوڑا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے رفض کا جو بیانیہ ہے وہ اب میں الغدیر میں روافض کا بیانیہ، اس کے علاوہ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 5 ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، وہی جملہ جو یہ آج بڑے دھڑلے سے بظاہر میرے خلاف بولتے ہیں، لیکن بولا امام احمد رضا بریلوی کے خلاف جاتا ہے، بولا مجدد الفسانی کے خلاف جاتا ہے، بولا پوری امت کے اماموں کے خلاف جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان قوما لا يصبرون على سماع فضیلت اہل البیت، کہ ایک قوم ایسی ہے، یعنی یہ شیعہ اپنی کتاب میں ہمارے بارے میں لکھ رہا، سنیوں کے بارے میں، ان قوما لا يصبرون على سماع فضیلت اہل البیت، ایک قوم ایسی ہے کہ ان سے فضیلت اہل بیت سننے پر صبر نہیں ہوتا، یعنی وہ فضیلت اہل بیت سن نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ جب اہل بیت کوئی اللہ کہہ رہے ہوں گے تو کیسے سنی سنے گا؟
لیکن وہ اپنے طور پہ تانا دے رہے ہیں ہمیں اپنی کتاب میں، ان قوما لا یصبرون علی سماع فضیلت اہل البیت. جس طرح اب یہ ان کے دم چھلے اور بی ٹیم ان کی ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے اہل بیت کی تعریف سنی نہیں جاتی، پھر اس لیے یہ کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ يَذْكُرُهَا يَقُولُونَ هَذَا رَافِضِيٌّ، کہ یہ سنی جو ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اہل بیت کا ذکر کرنے لگا ہے تو یہ اس بیس پہ اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں، اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے. یہ ایک شیعہ لکھ رہا ہے کہ ہم ویسے رافضی نہیں ہیں، چونکہ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے. تو ہو بہو 100% یہی جملہ آج ان سب کی زبانوں پر ہے. اور مجدد صاحب کہتے ہیں محبت حضرت امیر رفض نیست، کہ ظالموں ہم نے تمہیں رافضی اس وجہ سے نہیں کہا کہ تم اہل بیت سے پیار کرتے ہو، ہم نے تو اس وجہ سے کہا کہ تم صحابہ کا بغض رکھتے ہو. تو صحابہ کا بغض رفض ہے، محبت اہل بیت رفض نہیں ہے. اب میں نے دکھا دیا ان کی کتاب سے، یہ جتنے تفضیلی خطیب ہیں سنیوں میں اس وقت، ان کی ہر ایک کی تقریر میں یہ بات ہے، اور یہ بات رفض کا قلعہ ہے، رفض کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے. یہ رافضیوں نے گھڑی تھی. جب انہوں نے دین لوٹا تھا تو اس دین لوٹنے کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا ہم تو محبت اہل بیت والے ہیں، ہمارے اوپر محض الزام لگایا جا رہا ہے، اور محبت اہل بیت ہم ان میں تو سنیوں میں تو اتنی برداشت ہی نہیں کہ اہل بیت کا نام سن سکیں، تو یہ تو بڑے تنگ نظر ہیں، ان سے تو سنا ہی نہیں جاتا. اور جب کوئی اہل بیت سے پیار کرتا ہے یہ اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں. یہ تانا انہوں نے لکھا، بولا طاہر القادری نے، بولا عبد القادر شاہ نے، بولا ریاض شاہ نے، بولا آج آ کے عرفان شاہ نے، بولا وہ پدی پدی کے جو خطیب ہیں انہوں نے، بولا رفض کے کیڑوں مکوڑوں نے. تو میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے تمہارے رافضی ہونے کی دلیل. یہ رافضی ہونے کی دلیل ہے کہ جو روافض نے گھڑا تھا تم نے وہ تو پڑھا، اور جو مجدد صاحب نے لکھا تھا وہ تم نے چھوڑ دیا. مجدد صاحب کے نام پہ گاڑیاں تو تم نے لیں، بنگلے تم نے بنائے، ان کی طرف منسوب ہو کے تم نے مجددی بھی آپ کو لکھا، مجددیت پر ہونے کے دعوے بھی کیے، لیکن بولی بولتے ہو روافض کی، بولی بولتے ہو کہ محبت حضرت امیر رفض است. مجدد صاحب کہتے ہیں محبت حضرت امیر رفض نیست، تبری از خلفاء ثلاثہ رفض است، کہ صحابہ سے بیزاری کا نام رفض ہے، علی کے پیار کا نام رفض نہیں ہے. محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، علی کا پیار وہ پیار جو شریعت کے مطابق ہے، دوسرے پیار کی بات نہیں ہو رہی. شرعی پیار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کیا ہے؟ شرط تسنن آمد. وہ تو سنی ہونے کی شرط ہے، اگر کسی میں نہیں ہوگا تو سنی نہیں ہے. خارجی نام یافت، اس کا نام خارجی ہے، وہ خارجہ اہل سنت ہے، لیکن پیار وہ جو شریعت کے مطابق وہ سنی ہونے کی شرط ہے. اور حب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز رفض نہیں ہے. علی سے پیار شیعہ ہونا نہیں ہے، شیعہ ہونا صحابہ سے بغض رکھنا ہے. تو اس بنیاد پر ہم ان لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ واپس پلٹو، واپس لوٹو، اور یہ جو فتنہ حویلیہ کی ڈائنے ہیں یہ ان سے دوستی مت لگاؤ، انہیں بھی سمجھاؤ کہ واپس آ جاؤ، کہ یہ صورتحال پیچھے قرآن و سنت سے آ رہی ہے اور ہمارے اکابر اسی کی بات کرتے آئے ہیں. اب یہاں سے ہی 71 نمبر جو حدیث ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں. راوی کہتے ہیں سمیعت علیہ، میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول یہلک فی رجلان، آپ نے فرما میرے بارے میں 2 بندے ہلاک ہو گئے. ان 2 بندوں سے مراد 2 پارٹیاں، 2 قسم کے لوگ، مفرط فی حبی و مفرط فی بغضی. ایک وہ جو
میری محبت میں حد سے بڑھنے والا ہے، اور دوسرا وہ جو بغض میں حد سے بڑھنے والا ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ بغض تھوڑا بھی جائز نہیں، بغض کروڑواں حصہ بھی جائز نہیں، بغض سرے سے جائز نہیں۔ زیادہ بغض تو زیادہ جہنم ہے، بغض مطلقاً ناجائز ہے، لیکن محبت فرض ہے فرائض میں سے، مگر وہ محبت جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہے۔ اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قسموں کے قائل ہیں، یہاں کا مفرطن فی حبی، میری محبت میں افراط کرنے والا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے شریعت سے پوچھ کے نہیں کرنی، ہم نے کسی سے پوچھ کے نہیں کرنی، ہماری مرضی ہم جتنی کریں۔ تو شریعت کہتی ہے مرضی تمہاری نہیں، مرضی ہماری ہے۔ شریعت کی مرضی ہے کہ وہ ان کا جو درجہ ہے، جو کچھ ان کو رب نے دیا ہے، اس کے مطابق بیان کر کے ان سے پیار کرنا، وہ شرعی محبت ہے۔ اور دوسری محبت کو یہ افراط کی محبت خود فرما رہے ہیں، اور اس کو جہنم کا راستہ بتایا۔ تیسری حدیث، حدیث نمبر 75، صفحہ نمبر 507، اس میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نفی نہیں کی بلکہ لعنت بھی کی۔ کمال علم تھا ان کا کہ کچھ لعنتی ایسے ہوں گے کہ جو مقدس ہستیوں کی طرف منہ کر کے بھونکیں گے، تو مولا علی نے انہیں خود پہلے ہی پیشگی لعنت کر دی ان لوگوں پر۔ یہاں راوی کہتے ہیں سائدہ علی المنبرہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف فرما ہوئے مجمع میں، فقال، اس کے بعد آپ نے دعا کی، اللہم لعن کل مبغض لنا قال وکل محب لنا غال۔ اے اللہ 2 طبقوں پہ لعنت کر، ایک کل مبغض لنا، جو ہم سے بغض رکھتا ہے مولا اس پہ لعنت کر۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی۔ قال، پھر وَكُلَّ مُحِبٍّ لَنَا غَالٍ، ہمارے ہر محب پر بھی، لیکن ساتھ شرط کیا ہے؟ جو غالی ہے، محبت میں جو غالی ہے، محبت میں غلو کرنے والا ہے، غیر شرعی پیار کرنے والا ہے، مولا اس پہ بھی لعنت کر۔ تو یہ جو اس پیار کے ذریعے جنت لینا چاہتے ہیں، انہیں اپنے کان کھولنے چاہیے، مولا علی تو ان پہ لعنت کر رہے ہیں، کل ہاتھ پکڑیں گے ان کا، جن لعنتی کہہ کے گئے ہیں کہ ان کو جنت لے جائیں، کہ جو کہ علی علی کرتے تھے۔ تو مولا علی کہتے ہیں جس نے غلو سے علی علی کیا، رب اس پہ بھی لعنت کر۔ کل محب لنا، جو ہم اہل بیت کا محب تو ہے مگر وہ غالی ہے، غلو والا ہے، اس پہ بھی اے اللہ تو لعنت کر۔ تو یہ ہے اصل دین، یہ وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے، کہ مولا علی کی تقریر تو اس زمانے میں ہم کر رہے ہیں، یعنی جو پورا انہوں نے بیان کیا اس کے مطابق اتنے فرمان۔ اب ایک کتاب سے یہ 3 حوالے میں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے ابھی پیش کیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں مولا علی تقسیم کے قائل ہیں کہ محبت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو جنت کا باعث قرار دیا گیا ہے، دوسری کو جہنم بتایا ہے، ساتھ دوسری پہ لعنت بھی کی ہے۔ اور اگر دوسری یہاں اس موضوع کو ہم صحابہ کے لحاظ سے بیان کریں گے تو وہاں بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی محبت صحابہ میں اگر کوئی شریعت کو چھوڑ کے پیار کرتا ہے تو اسی کا بھی یہی حکم ہے، لیکن یہ چونکہ اسپیشلائزیشن تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو سرکار مستقبل کو دیکھ رہے تھے کہ ادھر یہ صورتحال زیادہ بنے گی، تو فرمایا ان فیک ما سلم من عیسیٰ، تمہارے بارے میں جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی تمہارے اندر، تو وہ تاریخ میں ثابت بھی ہوا
یہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم غیب اور ختم نبوت یا مستقبل کے سارے جو سب سامنے تھا اس کی وجہ سے ہے، ورنہ حکم دوسری طرف بھی یہی ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کوئی غلو کرتا ہے، جو وہ نہیں انہیں وہ مانتا ہے، تو وہ محبت بھی باعث جہنم ہوگی۔ یعنی جس وقت وہ اس درجے کے اندر جا کر غلو کرے، انہیں نبوت کا پارٹنر مانتا ہے، نبی مانتا ہے، انہیں اللہ مانتا ہے، یا اس طرح کا کوئی غلو کرتا ہے ان کے لحاظ سے، تو پھر وہ محبت بھی جہنم کا باعث ہوگی۔ تو محبت جو جنت کا سبب ہے وہ ہے شرعی محبت، اور اس شرعی محبت کے لحاظ سے یہ بیانیہ ہے اہل سنت کا۔ آج مکس ہو چکا ہے اہل سنت اور روافض کا بیانیہ، عرس ہو رہے ہوں، میلاد کے جلسے ہو رہے ہوں، دستار فضیلت کا پروگرام ہو رہا ہو، ہر جگہ محبت کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے، خواہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ آگے تقسیم ہی نہیں، یہ آگے وضاحت ہی نہیں۔ تو ملنگ ہو، سادھو ہو، بدھو ہو، بھنگ پی رہا ہو، وہ غیر اللہ کو سجدے کر رہا ہو، تو اس کو حب علی کہہ رہا ہو، تو اسے بھی تصدیق کی جا رہی ہے، ہاں ہاں حب علی ہے اور یہ جنت لے جائے گی۔ کہ ہم نے علی علی کرنا ہے تو مولا علی کہہ گئے کہ کچھ علی علی کرتے جہنم جائیں گے، جو کافی حبی میری محبت میں ہی جہنم چلے جائیں گے، کہ مجھے وہ ایسا مان رہے ہیں کہ جو مجھے رب نے بنایا نہیں۔ بغض والے بھی جہنمی ہیں، بغض والے بھی جہنمی ہیں، یہ آدھی تبلیغ ہے، اور غیر شرعی محبت والے بھی جہنمی ہیں، یہ پوری تبلیغ ہے۔ اور پھر بغض کی طرف وہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگرچہ بعض وجوہات تھیں جو اس وقت ظاہر کی گئیں، بطور خاص جو سبب بنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے کہ ان کی وجہ سے منافق پہچانے جاتے ہیں، لیکن وہ وجہ اتم درجے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہے کہ آپ کے بغض کی وجہ سے بھی منافق پہچانے جاتے ہیں، اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی کہ ان کا جو بغض رکھے وہ منافق ہے۔ یہ ہمارے اصول کا فیصلہ ہے، اصول اہل سنت کا۔ جس کو بھی آج نعت خوان ان پڑھ اور شاعروں پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ اس میں سے آدھے کو بیان کر رہے ہیں اور آدھے کے لیے شجرے کھنگال رہے ہیں، جبکہ یہاں پر جو بھی صحبت رسول علیہ السلام میں بیٹھا ہے، جو بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور بالخصوص جنہیں شرف صحبت حاصل ہے، ان سب کے لیے یہ حکم ہے، ان کی یہ شان ہے، کیونکہ ان پر کی محبت لازم ہے ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے، اور جو ان کا بغض رکھتا ہے تو وہ بغض رسول علیہ السلام رکھتا ہے، خواہ وہ بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، تو وہ بغض بھی منافقت کی علامت بنتا ہے۔ اب یہاں ابھی اس جملے کا جو اولین حصہ اس پر ہماری بحث جاری ہے کہ یہ ہم جو رد میں پڑھ رہے ہیں، اصل رد کیوں کرنا پڑا صدیوں پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، کہ یہ روافض نے ایک شوشہ چھوڑا تھا، جس شوشے پر آج کے تفضیلی موجود ہیں، جو میں نہیں کہہ رہا، ان کی ہر تقریر بول رہی ہے، وہ ایسے ہی کر رہے ہیں، اور مجدد صاحب نے رد کیا، اور انہوں نے نہیں، ہزارہ ہمارے ائمہ نے اس وجہ سے رد کیا۔ اب اس رد کا تذکرہ کرتے کرتے مجدد صاحب نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر بھی لکھا، جس کو آج بھی یہ طاہر القادری سمیت سارے رافضی جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، کہ اگر محبت اہل بیت رفض ہے تو پھر میں بھی رافضی ہوں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جو بھی کوئی کٹا کھولتا ہے وہ کہتا ہے چلو انہوں نے مجھے رافضی کہا، چونکہ میں علی علی کرتا ہوں، تو امام شافعی نے کہا تھا، ان پر بھی الزام لگا تھا، اور انہوں نے کہا تھا محبت اہل بیت رافضی ہونا ہے تو میں بھی رافضی ہوں، لہذا میں بھی رافضی ہوں۔ تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ شعر ان کا ہے، اگرچہ بعض نے تو شعر کے ہونے پر بھی کہ یہ لاحق کیا گیا یا ایسی گفتگو بھی کی، بہرحال مجدد صاحب نے شعر مانا ہے، اس وقت صرف ان کے لحاظ سے بحث ہے، اور شعر مان کے پھر انہوں نے اس شعر کا مطلب بتایا ہے۔
اب کہاں ہے سید طاہر القادری اور اس کے بعد یہ جو چڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور کہاں مجدد الفسانی کا مقام؟ آج کے ان پڑھ خطیبوں کو سوچنا چاہیے کہ مجدد صاحب جیسے بزرگوں کو چھوڑ کر یہ رفض کے ہرکاروں کی باتیں اپنی تقریروں میں کر رہے ہیں۔ اب مجدد صاحب نے یہاں کیا لکھا، یہ اصول بتا کے فرماتے ہیں محبت حضرت امیر رفض نیست، تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است، و بیزاری از اصحاب کرام مذموم و ملام، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیزاری کرتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس پہ ملامت کی گئی ہے۔ آگے کہتے امام شافعی می فرماید، یعنی دیکھ لو آج معاشرے میں لیول کہ جس شعر کو امام مجدد الفسانی نے اپنی دلیل بنا کے پیش کیا، کس بات پر؟ کہ محبت امیر رفض نہیں ہے، محبت علی رفض نہیں ہے۔ اس پر امام شافعی کا شعر مجدد صاحب نے اپنی دلیل بنا کے پیش کیا، اور آج کے یہ جو جنگلی دتورے ہیں یہ اسی شعر کو رفض کی حمایت میں پیش کر رہے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ بنتا ہے پھر کہ رافضی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، رافضی تو محب اہل بیت ہوتا۔ اب یہ لوگ کس قدر اپنے اکابر کی کتابوں کو چھوڑ گئے ہیں۔ النکتۃ للفار لا للقار، پوچھا اس سے جاتا ہے جو بھاگا ہوا ہوتا ہے کہ گھر سے کیوں بھاگے ہو؟ ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا نظریہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم پڑھیں مکتوبات شریف کو۔ وہ کوئٹہ سے ایک بزرگ آئے تھے، کہتے ہیں اور کچھ ہوا ہے یا نہیں، یہ تم نے مکتوبات کی طرف پوری قوم کو متوجہ کر دیا، اور اتنا مستند لکھا ہوا اتنے کسی بزرگ کا، اس میں عافیت ہے۔ کوئی کہتا ہے اور تو کوئی نہیں، بات تصفیہ کی طرف تم نے قوم کو متوجہ کر دیا۔ تو اصل ہم سارے بزرگوں کی طرف ہی قوم کو متوجہ کر رہے ہیں، اپنی طرف نہیں، ان کے لکھے ہوئے کی طرف۔ اب مجدد صاحب فرماتے ہیں لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ یہ پورے حوصلے کے ساتھ مجدد صاحب نے پڑھا، اور پورے حوصلے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لو کان رفضا حب آل محمدی، یہ میرا بھی ایمان ہے۔ لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اس کے میں نے بہت سے ماخذ اور بہت سی اس کی باتیں تیار کر رکھی ہیں، ماخذ تلاش کر رکھے ہیں، ابھی صرف ایک جہت سے بات کر رہا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر رفض لو کان رفضا حب آل محمدی، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے، تو پھر فلیشہد الثقلان، ثقلان ہے جن و انس، تو امام شافعی فرماتے ہیں پھر جن و انس گواہی دو انی رافضی، میں رافضی ہوں۔ اگر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم رفض ہے تو پھر جن و انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں۔ یہ شعر لکھا ہے مجدد الفسانی نے۔ اب آگے اس کا ترجمہ ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ مجدد صاحب کہتے ہیں یعنی حب آل محمد رفض نیست، کہ آل محمد کی محبت رفض نہیں ہے۔ آج کے لونڈے پڑھتے ہیں یہ شعر پڑھ کے کہ آل محمد کی محبت رفض ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں یہاں سے ثابت ہوا کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رفض نہیں ہے۔ چنانچہ گمان می برند، جس طرح کے رافضی کہتے ہیں، گمان کرتے ہیں، یہ ان کا ہے، ان کا بیانیہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے۔ فرمایا
رفض نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. آل محمد علیہ السلام کی محبت رفض نہیں ہے جس طرح وہ گمان کرتے ہیں. اگر ہمی حب را رفض گویند پس رفض مذموم نیست. کہا اگر اہل بیت کا پیار رفض ہوتا تو پھر رفض کوئی بری چیز ہی نہیں تھی, پھر تو رفض اچھی چیز تھی, کیونکہ اہل بیت کی محبت اچھی چیز ہے. اور اس کی وجہ سے اگر رفض آتا ہوتا تو پس رفض مذموم نیست, پھر تو رفض مذموم نہیں تھا, پھر رفض کی محبت نہ کی جاتی. تو کیا کہتے ہیں زیرا کے ضم رفض از راہ تبری دیگرہ می آید. ہم تو رفض کے اس لیے پرخچے اڑاتے ہیں کہ یہ باقی صحابہ کے بغض کا نام ہے. اگر آل کی محبت کا نام نہ ہوتا تو رفض کا ہم کبھی رد نہ کرتے, رفض کی تعریف کرتے کہ رافضی ہونا بڑا مقام ہے. لیکن آل کی محبت جو ہے وہ رفض نہیں ہے. اصل صحابہ کو گالی دینا رفض ہے, صحابہ کی تنقید کرنا رفض ہے, صحابہ پہ طعن و تشنیع کرنا رفض ہے. تو پھر فرماتے ہیں زیرا کے ضم رفض از راہ تبری دیگرہ می آید نہ از راہ محبت ایشاں. اہل بیت کی محبت کی وجہ سے رفض کی مذمت نہیں کی جاتی, بلکہ کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ صحابہ کے بغض کی وجہ سے ان کو رفض کہا جاتا ہے اور رفض کی پھر مذمت کی جاتی ہے. اب یہاں پر منطقی طرز عمل سے استدلال ہے اور وہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر, بلکہ وہ نواسب کی طرف سے ایسا کہا بھی گیا جیسے یہ ہے. نواسب کا ایک نعرہ ہے یا بیانیہ ہے, وہ کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا ہے. تو لو کان نسبا حب ابی بکر فلیشہد الثقلان انی ناسبی, یعنی یہاں تک کہ جملے ان کے موجود ہیں کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ناسبی ہونا ہے تو پھر جنو انس گواہ ہو جاؤ میں ناسبی ہوں. یہ کسی نے ان میں سے کہا. اب یہاں بھی واردات ہے تو ہم کہیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار ناسبی ہونا نہیں, بغض علی ناسبی ہونا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا نہیں. یہ تم جھوٹ بول رہے ہو دعویٰ کرنے والے کہ ان کا پیار ناسبی ہونا ہے. ان کا پیار ناسبی ہونا نہیں بلکہ بغض علی ہے ناسبی ہونا. اور اگر ان کا پیار ناسبی ہونا ہوتا تو پھر ناسبی ہونے کی ہم مذمت نہ کرتے. ہم اس لیے مذمت کرتے ہیں ناسبی ہونے کی کہ ناسبی ہونا حضرت صدیق اکبر یا صحابہ کی محبت کا نام نہیں ہے, یہ بغض علی کا نام ہے. اب تھوڑا تھوڑا اس پر قیاس کر کے آپ سوچو اس جملے کو, پہلے شعر کو جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ناسبی ہونا ہوتی تو جنو انس گواہ ہو جاؤ. شاید ابن تیمیہ نے یہ کہہ دیا تھا جنو انس گواہ ہو جاؤ, اس نے اپنے مطلب میں, ہم اس کا رد میں پیش کر رہے ہیں, جنو انس گواہ ہو جاؤ کہ میں ناسبی ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا نہیں ہے, بغض علی ناسبی ہونا ہے. تو اب جب بغض علی ناسبی ہونا ہے تو کوئی پسند کرے گا کہ میں ناسبی ہوں؟ بلکہ ناسبی ہونے کا تو رد ہوا نا. تو جیسے ایسے ہی وہاں ہے کہ اگر حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفض ہوتی تو پھر رفض اچھی چیز تھی. لیکن جب محبت اہل بیت رفض نہیں ہے, بغض صحابہ رفض ہے, تو اب رفض کو پھر کون پسند کرے گا؟ رفض کو جہنم بھی کہے اور کہے میں رافضی بھی ہوں. تو یہ رد ہے. یعنی امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں
اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں۔ کیوں؟ اہل بیت کی محبت رفض نہیں، بغض صحابہ رفض ہے، یہ مطلب ہے، جس کو الٹا طاہر القادریہ سے لوگ اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ شعر پڑھ کے کہ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہوتی تو جنو انس گواہ ہو جاؤ، پھر میں رافضی ہوں، لہذا کہتے ہم بھی رافضی ہیں۔ امام شافعی یہ بول کے کہہ رہے ہیں میں رافضی نہیں ہوں۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت رفض ہوتی تو پھر میں رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ اس واسطے کہ اہل بیت کی محبت رافضی ہونا نہیں، بغض صحابہ رافضی ہونا ہے۔ منطقی طور پر اب یہ جو بحث ہے قیاس استثنائی کی یا جو بھی مرکب ہو مقدمتین سے، مثال کے طور پر اس سے ملتی جلتی بات، کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود، ان میں تلازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تو طلوع ہو اور دن موجود نہ ہو۔ اگر ایسا تلازم ہے محبت اہل بیت اور رافضی ہونے میں کہ جب بھی محبت اہل بیت ہوگی بندہ رافضی ہوگا، اس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، تو مجدد صاحب رد کر رہے ہیں اور امام شافعی بھی رد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نتیجہ دینے کی یہاں صورت ہے دوسری، اس میں کیا ہے کہ رفع تعلی کریں تو نتیجہ جو ہے وہ رفع مقدم آئے گا۔ کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، اگر ہم اس میں کان النہار موجودا اس کا رفع کریں لیکن النہار لیس بموجود، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فالشمس لیست بطالعۃ، کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، لیکن دن موجود نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سورج طلوع نہیں ہے۔ اور پہلی جو صورت ہے نتیجے کی کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع ہے تو پھر دن بھی موجود ہے، یہ ہے وضع مقدم۔ دوسرا ہے رفع تعلی، تو نتیجہ رفع مقدم آئے گا۔ رفع تعلی میں نتیجہ وضع مقدم نہیں آتا۔ عام لوگوں کے لیے یہ ہے رفع تعلی کیا بنے گا کہ جب بھی سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، اب رفع تعلی کریں لیکن دن تو موجود نہیں ہے، تو اب کوئی یہ نتیجہ نکالے لہذا سورج موجود ہے، تو وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، کیونکہ جب کہیں گے دن موجود نہیں ہے تو پھر سورج طلوع نہیں ہے۔ اگر محبت اہل بیت رفض ہوتی تو میں بھی رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں، لہذا محبت اہل بیت رفض نہیں ہے۔ محبت اہل بیت رفض، اگر سورج طلوع ہوتا تو دن موجود ہوتا، لیکن دن موجود نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سورج طلوع تو یہ کیسے بکھیڑے لوگ ہیں کہ جو اس طرح نتیجہ نکال رہے ہیں لیکن دن موجود نہیں ہے مگر سورج طلوع ہے۔ وہ زاغے رفض جیسے کالے کوے جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں سنیوں کے سٹیجوں پر، عاموں کو اتنا بھی پتہ نہیں، چلو مرکات سے ہی دیکھ کے پڑھ لے کہ یہ قضیہ کون سا بنتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، نتیجہ نکالنا کیسے ہے۔ اب ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جب اس کو کہے گا لیکن دن موجود نہیں ہے، وہ کہے پھر سورج بھی طلوع نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، درمیان میں سائڈ سے کر دو، آگے اصل جو ہے انی رافضی، چونکہ دوسرا جملہ جو ہے وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے، موضوع محمول اس میں، تو پہلا حصہ ہے لَوْ كَانَ رِفْضًا حُبُّ آلِ محمدی،
اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض ہے، پھر اگر آگے انی رافضی، میں رافضی ہوں. اب اس پر نتیجہ نکالنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ رفع تالی ہے، رفع تالی ہے، یعنی نفی ہے کہ میں رافضی نہیں ہوں. جب میں رافضی نہیں ہوں تو پتہ چلا کہ پھر اہل بیت کی محبت بھی رفض نہیں ہے. اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے. یعنی علمی طور پر یہ لوگ کتنے یتیم ہیں کہ امام شافعی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں مجھے کوئی رافضی نہ کہے. کیوں کہ یہ پراپوگنڈا ہے ان لوگوں کا، رافضیوں کا، کہ اہل بیت کی محبت رفض ہوتی ہے. اگر حقیقت ہوتی تو میں رافضی ہوتا، لیکن یہ چونکہ غلط ہے، میں رافضی نہیں ہوں، لہذا اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، بغض صحابہ رفض ہے. لیکن کہاں کی بات اور کہاں ان لوگوں نے آ کے لگائی ہوئی. اب یہ کہ میں رافضی نہیں ہوں، سینہ تان کے امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی، سارے بولو میں رافضی، میں رافضی. اور آج کے یہ سارے جب تقریریں کرتے ہیں ہمیں تانا ملا تھا، تانا تو امام شافعی کو بھی ملا تھا، ان کو بھی لوگوں نے رافضی کہہ دیا تھا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رافضی ہوں. اے حماقت زدہ لوگوں، انہوں نے کہا تھا میں رافضی نہیں ہوں. اب اس پر بھی دلیل سن لو. یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 ہے، اس میں صفحہ نمبر 388 ہے. سند سے لکھا ہے، بویتی کہتے ہیں سألت الشافعیہ، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اصلی خلف الرافضی، کیا میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ یہ بویتی نے امام شافعی سے سوال کیا، جس کو ساجی نے سند سے روایت کیا. تو امام شافعی نے کیا کہا؟ لا تصلی خلف الرافضی، رافضی کے پیچھے نماز مت پڑھنا. تو اچھے رافضی ہیں کہ اپنے پیچھے نماز سے لوگوں کو روک رہے ہیں. پوری تفضیلی کمپنی کو، عبد القادر شاہ، طاہر القادری، سب کو میری طرف سے وارننگ ہے. اس کا جواب دو مجھے کہ تم نے قوم کو گمراہ کیا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں بھی رافضی ہوں. پھر تو امام شافعی نے تو نہیں کہا میں رافضی ہوں، انہوں نے تو کہا اگر ایسا ہوتا، لیکن ویسا نہیں ہے، لہذا وہ رافضی نہیں ہے اور تم ان کے سہارے پھر رافضی بننا چاہتے ہو. ان کا تو یہ مذہب ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ رافضی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ انہوں نے کہا لا تصلی خلف الرافضی، اور بات بھی سند سے ہے، محض عام کسی کتاب میں نہیں ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا یہ رافضی کیا بلا ہوتا ہے؟ یہ آپ کہتے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو پھر اتنا برا کیوں ہے؟ لکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو مولا علی سے پیار کرے. کہ من قال ان ابا بکر و عمر لیس بامامین فہو رافضی، کہ رافضی وہ ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ مانے، وہ رافضی ہے. اب یہ لونڈے لونڈے خطیبوں کو پوچھو کہ کتنا دھوکہ دیا تم نے قوم کو. اور نعت خان جو جاہل ہیں، بڑے تو علماء جاہل ہو گئے کتنے، کنویں کو مینار، مینار کو کنواں، زہر کو تریاک، تریاک کو زہر. یعنی جو رافضی ہونا اتنی بری چیز ہے کہ اس کے پیچھے اور تو کیا نماز بھی نہیں ہوتی. جب نماز ہو رہی ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز نماز نہیں. فتویٰ کس کا ہے؟ امام شافعی کا. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ لکھا ہے، جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 388 پر یہ لکھا ہے. اور پھر رافضی کا مطلب بھی لکھا ہے. یہ کہتے ہیں محبت علی کی وجہ سے بندہ رافضی بنتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں صدیق و عمر کو خلیفہ نہ ماننے کی وجہ سے رافضی بنتا ہے. تو پھر امام شافعی کو خود پتا اپنے شعر کا یا ان کو پتا ہے؟ اور پھر مجدد صاحب کو پتا ہے یا ان کو پتا ہے؟ تو وارننگ ہے ان پورے لوگوں کو، یہ اس ساری گفتگو کا جواب دیں.
جو روافض کا بیانیہ یہ دن رات بیان کر کے اہل سنت کو لوٹ رہے ہیں، توبہ کریں اس سے۔ میں نے بتایا ہے کہاں روافض نے لکھا ہے، وہ حوالہ میں نے دیا ہے، یہ بتائیں کہ سنی نے وہ لکھا ہو، اور پھر اہل سنت نے تو یہ لکھا ہے، اور پھر جن کے سہارے یہ چلانا چاہتے ہیں دھندا، ان کے شعر پڑھ پڑھ کے، ان کا تو یہ مذہب ہے۔ اور محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے جو بنا رکھی ہے، اس میں کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابا جی کا ایمان نہ مانا جائے، یہ کہتے ہیں محبت علی آتی نہیں ہے۔ تو امام شافعی سے پوچھو، وہ ایسے محب علی ہے یا انہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھا ہے؟ یہ کتاب الام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اس مسئلے کی انہوں نے وضاحت کی ہے۔ کتاب الام کے اندر صفحہ نمبر 204 ہے۔ امام شافعی جیسا محب اہل بیت امام ابی طالب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ آج ان لوگوں نے یہ معیار بنایا، وہ نظریہ جو 100% روافض کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کے اصول میں یہ لکھا ہے، اصول اہل سنت میں، عقائد میں یہ ہے، عدم ایمان ابی طالب عقائد میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ رافضی ان کا ایمان مانتے ہیں، اور روافض کی کتابوں میں 100% یہ نظریہ ہے، تجھے ایک رافضی بھی عدم ایمان والا مشکل سے ملے گا۔ اور ادھر فقہا ہوں، صوفیاء ہوں، محدثین ہوں، لغت کے امام ہوں، ہر فن کے ائمہ، جمہور کا وہی مذہب ہے۔ اب امام شافعی، چلو ان کو تو انہوں نے خود مانا محب اہل بیت، اور ہمیں کہا کہ تم ایمان ابی طالب نہیں مانتے، اور پھر کوئی یہ کہتا ہے جو علی کے باپ کو یہ کہے وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بغیر تو یہ ساری امت نے لکھا ہے، صرف ائمہ اربعہ نے نہیں لکھا، صرف یہ حدیث کے ائمہ نے نہیں لکھا، یہ عقائد اہل سنت میں ہے۔ اور امام شافعی کا سن لو، بحث تھی کافر کا جنازہ پڑھنے یا غسل دینے کے لحاظ سے فقہ شافعی میں کہ کیا کرنا چاہیے۔ لکھتے ہیں لا بأس ان یغسل المسلم ذا قرابته من المشرکین، اس میں کوئی حرج نہیں کہ مسلمان اپنے کسی مشرک رشتہ دار کو غسل دے دے، یہ ان کی فقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ کسی مسلمان کا رشتہ دار قریبی مشرک مر گیا تو کیا ہے، لا باسا، کوئی حرج نہیں کہ یہ اس کو غسل دے دے، اس مشرک کو، یہ مسلمان۔ پھر جب اس کی چارپائی لے کے کوئی چلے، یہ پیچھے بھی جا سکتا ہے امام شافعی کی فقہ میں، وَيَدْفَنُهُ، اس کو دفن بھی کرے، دفن تک کی اجازت دی امام شافعی نے، لیکن لا یصلی علیہ، جنازہ نہ اس کا پڑھے۔ کون؟ مسلمان کافر رشتہ دار کا، مسلمان مشرک رشتہ دار کا جنازہ نہ پڑھے، غسل کی اجازت دی مگر جنازہ نہ پڑھے۔ یہ کہا غسل دے، ساتھ جائے، یدفنہ، اس کو دفن کرے، اور لیکن لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ کیوں نہ پڑھے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم امر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغسل ابی طالب، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی امام شافعی کہتے ہیں کافر مشرک قریبی ہو اس کو غسل دینا جائز ہے، جنازہ جائز نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طالب کو غسل دینے کی اجازت دی تھی، جنازے کی نہیں۔ یہ ہے امام شافعی۔ اب آؤ مقابلے میں، کس کو مشرک کا لفظ بولا امام شافعی نے؟ کس پر کافر کا بولا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت غسل کی ملی، جنازے کی نہ ملی۔ کس کے غسل کی ملی؟ کس کے جنازے کی نہ ملی؟
اگر تو روافض سے ملنا ہے تو پھر ساری کتابیں معاذ اللہ کسی فقہ کی ہوں، یہ ایک نہیں ہزارہ اور ہیں، اور مسائل میں بھی. تو یہ امام شافعی کو رافضی قرار دے کر دھندے چلانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو رافضی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اور جس ذریعے سے یہ رفض چلانا چاہتے ہیں ان کے نزدیک تو ایک ہوتا ہے حدیث ذکر کرنا، اس میں احتمال ہے کہ ذکر کرنے والا خود محض حدیثیں جمع کر رہا ہے، وہ ضعیف بھی کر دیتا ہے. جمع کرنے والا کیا صرف صحیح کر رہا ہے؟ تو اب یہ ہوگا کہ اس نے خود تو ذمہ لیا ہے کہ ضعیف نہیں لائے گا، صحیح لائے گا. اور یہ بخاری مسلم یا ہزاروں کتابوں مسلحات سے بھی صحیح ہے. اب یہ ہے کہ وہ ذکر تو کر رہا ہے مگر اس کے نزدیک کسی لحاظ سے، چلو سند سے نہیں، کسی لحاظ سے متروک ہے، کسی لحاظ سے مرجو ہے. لیکن جب کوئی مجتہد، اور وہ بھی ائمہ اربعہ میں سے، کسی حدیث سے استدلال کر رہا ہو تو اب ماننا پڑے گا کہ وہ صرف اس حدیث کی حدیث ہونے کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کو ہر لحاظ سے قابل استدلال بھی سمجھتے ہیں کہ نہ مرجو ہے، نہ متروک ہے، نہ موضوع ہے، نہ ضعیف ہے. وہ اس سے استدلال کر رہے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عدم ایمان ابی طالب والی حدیث ذکر کر کے اس سے فقہی مسئلے کا استدلال کیا ہے. اگر وہ حدیث ہی صحیح نہ ہو، وہ موقف ہی صحیح نہ ہو تو آگے اس پہ بنی فقہ کیسے صحیح ہوگی؟ تو اس بنیاد پر یہ آج لوگ پیدل چل رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں، جو علی کے باپ کو نہیں مانتا تو وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو امام شافعی جن کو تم تو اپنے کاغذوں میں رجسٹرڈ محب اہل بیت مان رہے ہو، تو ان کا تو یہ نظریہ ہے. اور پھر ان کو رافضی کہہ کر تم نے جو دھندے چلائے ہوئے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میں رافضی نہیں ہوں، کیونکہ ان کا جو سند سے اس شعر کی ویسی سند نہیں ہے جیسی اس قول کی سند ہے. سند سے یہ وہ بتا رہے ہیں کہ رافضی کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور ان کی جو آج یہ پڑھ رہے پتہ نہیں رافضی کے پیچھے کیا کیا ان کا ہو رہا ہے. تو اس بنیاد پر یہ اس شعر کے لحاظ سے اور اس بیانیہ کے لحاظ سے یہ آج کی گفتگو تھی فیصلہ کن، یعنی جس میں ہم واضح ان لوگوں کو بتا رہے ہیں باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور اپنی ذلت رسوائی جو اسلام آباد پنڈی میں تم نے دیکھ لی ہے اسی پر ہی توبہ کر لو، ورنہ ہم مکوں سے، جوتوں سے، ڈنڈوں سے نہیں ماریں گے لیکن دلیل سے تمہارا حشر کر دیں گے انشاءاللہ. اور چیلنج ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے مقابلے میں لاؤ تم. یہی میرا مناظرہ ہے. طاہر القادری کو تھاپڑا مارو، وہ بولے اس مقابلے میں لائے دلیل. اور پھر دھاندلی کر رہے ہو اتنے بڑا بزرگوں کے ناموں پر. مجدد صاحب کے پائے کا کوئی بندہ پیش کرو جو اس شعر کی وضاحت کرے، وہ وضاحت جو تمہاری حمایت میں جاتی ہو. مجدد صاحب نے تو دعویٰ کر کے یہ کہا کہ محبت حضرت امیر رفض نیز، کہ اس شعر سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر رفض ہوتی تو امام شافعی رافضی بن جاتے. وہ نہیں بنے کہ وہ یہ طریقہ ہے بات رد کرنے کا، جیسے نسبی کی بات یوں رد کی جائے گی جو کہہ رہا تھا کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نسبی ہونا ہوتی تو میں نسبی ہوتا. یعنی یہ وہ مشہور کر رہے تھے کہ نسبی ہونا ہے، تو سنی کہے گا اگر ایسا ہوتا تو میں نسبی ہوتا، لیکن میں نسبی نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ کہ محبت صدیق اکبر نسبی ہونا نہیں، بغض علی نسبی ہونا ہے. تو میں بغض علی نہیں رکھتا، لہذا میں نسبی نہیں ہوں. تو اس بنیاد پر اور منطقی نقطہ نظر سے میں نے اس کی وضاحت کی. اللہ تعالی ہم سب کو اکابر کا مشن اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تاریخ ساز اور فیصلہ کن سنی کانفرنس 28 مئی کو کراچی کی سرزمین پر نشتر پارک میں منعقد ہو رہی ہے.
اہل حق چمکتے چہروں کے ساتھ انشاءاللہ وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہونے جا رہی ہے کہ سنی آج صدیوں بعد بھی اپنے اکابر کے مشن پر قائم ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام بخاری ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، وہ ائمہ مجتہدین ہوں، وہ بصیری رومی جامی ہوں، وہ امام غزالی ہوں، طحاوی ہوں، اسقلانی ہوں، قسطلانی ہوں، وہ امام فضل خیر آبادی ہوں، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، وہ حضرت گنج بخش حجویری ہوں، وہ غریب نواز ہوں، وہ حضرت گنج بخش حجویری ہوں، وہ مجدد نشتر پارک میں اکٹھے ہو کر سنی یہ ثابت کریں گے کہ آج بھی ہم انہی کے رستے پہ اللہ کے فضل سے موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.